السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام محفل ادب کے ساتھ آپ کا میزبان مظہر جاوید حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کا مقصد ان شخصیات کا تعارف کرانا ہے جنہوں نے ادب کے میدان میں ایک نمایاں کردار ادا کر رکھا ہے۔ آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں بلوایا ہے، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ اہدینوں کے ایک بڑے شاعر، ادیب اور کالم نگار ہیں۔ آپ کی شاعرانہ عظمت اور شہرت کا آفتاب شعر و ادب کے افق پر کچھ اس قدر روشن ہے کہ دور حاضر کے بڑے بڑے شعراء نہ صرف آپ سے فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ آپ سے اصلاح بھی لے رہے ہیں۔ آپ کے کلام میں رومانیت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بے ثباتی، صوفیانہ موضوعات، فکر کی گہرائی، سلاست، روانی، خیال کی لطافت اور بلندی بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہ کہنے میں واقعی میں حق بجانب ہوں کہ گوہر مردانوی صاحب واقعی خطرے میں دجلہ دکھانے پر قادر ہیں۔ سر، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا مختصر سا تعارف کریں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، میرا نام گوہر رحمان گوہر مردانوی ہے اور میں ضلع مردان کے باعزئی علاقہ لون خٹ، جو ایک تاریخی علاقہ ہے، وہاں کے چھوٹے سے گاؤں گلمیرا کا رہنے والا ہوں۔ اور ادبی سفر جو ہے میں نے جماعت ہشتم سے شروع کیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے، مردان میں خصوصاً اردو ادب کے حوالے سے جتنا بھی کام ہوا اب تک وہ نامکمل، یا یوں کہہ لیجئے کہ مردان اس لحاظ سے بانجھ تھا۔ صحیح۔ تو جب ہم شاعری میں کچھ آگے آئے تو یہ خیال راسخ ہو گیا کہ مردان میں جو ہے کچھ ایسی سرگرمیاں شروع کی جائے جو اردو ادب کے حوالے سے ہوں۔ تب میں نے بہت تگ و دو کی اور چند دوستوں کو ملا کر ایک تنظیم بنائی جس کا نام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، مرام نام ہم نے تجویز کیا، اور اس کا لوگو جو ہے ہم نے کالج چوک جو ہمارے ساتھ ہے اس کے ڈیزائن پر بنایا۔ جبکہ اس کے علاوہ بھی جب مرام زمینی لحاظ سے منظم ہو گیا تو ہم آن لائن طرح مشاعرے بھی کرواتے تھے۔ تقریباً 2-3 سال تک ہم باقاعدگی سے اس کے اجلاس منعقد کرتے تھے، اور ممبران جو ہے وہ باقاعدگی سے آتے تھے۔ لیکن بعد میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہر کسی کی مصروفیت بڑھ گئی، تو مرام کی اور ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھا کہ کرونا کی وجہ سے جو ہماری تنظیم کی جو فعالیت تھی وہ متاثر ہو گئی، اور بعد میں جو ارکان تھے وہ منتشر ہو گئے۔ سر، یہ بتائیں شعری سفر کا آغاز کب کیا آپ نے؟ سر، شعری سفر کا آغاز تو سر باقاعدہ آغاز آپ نے کب کیا؟ ٹھیک شعری سفر کا آغاز تو ہم نے، جیسا کہ میں نے بتایا، جماعت ہشتم سے اقبال کو دیکھ کر ہی کلام موضوع کرنا شروع کیا، ماشاءاللہ، اور اس وقت سے اب تک اقبال ہی میرے مرشد، ماشاءاللہ، اور کسی بڑے شاعر سے میں اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہوا، اور انہی کو آئینہ بنا کر ہم نے ادب کا آغاز کیا۔ اور پہلا شعر جو ہے ہم نے جماعت ہشتم میں کہا، جس پر ایک استاد محترم نے ہمیں یہ کہا کہ بیٹا ایسا مت کرو، خراب ہو جاؤ گے، لیکن ہم نے بس لگائی تھی کہ انشاء اللہ تعالیٰ
اردو ادب میں ہم اپنا مقام جی بنا کے چھوڑیں گے. صحیح. سر یہ بتائیں کلام میں انفرادیت لانے کے لیے عروض کی کتنی اہمیت ہے سر؟ انفرادیت تو ایک الگ چیز ہے، اور عروض جو ہے وہ پیمانے ہیں اشعار بنانے میں، اشعار موضوع کرنے میں. صحیح. عروض ایک الگ علم ہے. صحیح. بہت سے بڑے بڑے شعراء عروض نہیں جانتے تھے. صحیح. لیکن عروض کے بغیر شاعری نامکمل بھی ہے. جی. اور وہ اس لحاظ سے کہ ایک بندہ جو ہے، ایک شاعر، وہ شعر تو موضوع کر لیتا ہے، لیکن اس میں کون سی خوبیاں ہیں اور کون سے عوائب ہیں ان کا اسے ادراک نہیں ہوتا. صحیح. اور وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ میں نے جو الفاظ باندھے ہیں اس کا وزن کیا ہے، اس کی بحر کیا ہے، اور وہ کس طرح. صرف خیال کو باندھنا تو شاعری نہیں. صحیح. اور ایک باقاعدہ اس کا نظام ہے جس کو علم العروض کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے بہت سے اوزان ہیں. خصوصاً اردو میں 24-25 ایسے اوزان ہیں جو عموم میں مشتمل ہیں. صحیح. سر اس وقت ہمارے اس پروگرام کو جو اہم سیگمنٹ ہے وہ ہے کلام شاعر بزبان شاعر. آپ ایک خوبصورت سا غزل ہمارے ناظرین کو گفٹ کیجیے سر. انشاءاللہ غزل تو ہم آپ کو جتنی چاہیے آپ کو سنا سکتے ہیں. اور ترنم میں کیوں نہ ہو سکتا؟ ترنم میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. صحیح. لیکن یہاں اتنے زیادہ کلام ہے کہ اس میں یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا کلام پہلے جو آپ کو پسند ہے سب زیادہ. چلیں میں ایک کلام نکال لیتا ہوں. ابھی آپ نے کہا تھا کہ کتاب لے آئیں، لیکن خیال تو آ گیا لیکن سوچا ضرورت نہیں ہوگی، صحیح، اس لیے ساتھ نہیں لایا. اچھا ایک غزل ہے. جی جی ارشاد. وصال ضد پہ اڑا ہے بڑا فراق کے ساتھ. وصال ضد پہ اڑا ہے بڑا فراق کے ساتھ. ماشاء اللہ. وصال ضد پہ اڑا ہے بڑا فراق کے ساتھ، گزر گیا ہے جو محبوب تم تراق کے ساتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. گزر گیا ہے جو محبوب تم تراق کے ساتھ، اور محبتوں میں ملاوٹ ہوئی ہے اتنی کہ ماشاء اللہ محبتوں میں ملاوٹ ہوئی ہے اتنی کہ ہمیشہ صلح کرائی گئی نفاق کے ساتھ. واہ بہت خوبصورت. ہمیشہ صلح کرائی گئی نفاق کے ساتھ، اور دلوں میں آگ لگی ہے جلس گئے جذبے. واہ کمال. دلوں میں آگ لگی ہے جلس گئے جذبے، اگل رہے ہیں نصائب احتراق کے ساتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور معاملات کی گمبھیرتا میں خوب ٹھٹول. واہ. معاملات کی گمبھیرتا میں خوب ٹھٹول، مذاق تم نے بڑا کر دیا مذاق کے ساتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مذاق تم نے بڑا کر دیا مذاق کے ساتھ، اگرچہ دیکھ رہے ہیں خراب بندہ ہے، اگرچہ دیکھ رہے ہیں خراب بندہ ہے، چنا گیا ہے وہ نگران اتفاق کے ساتھ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت. اور آگے، نہ کر کبھی بھی یہاں اکتساب علم کی بات، نہ کر کبھی بھی یہاں اکتساب علم کی بات، سیاق سر سے گزرتا ہے جب سباق کے ساتھ. سیاق سر سے گزرتا ہو جب سباق کے ساتھ. اور ایک شعر ملاحظہ کیجیے، صحیح حدیث کی غیبت بمثل لحم یخون. ماشاء اللہ. صحیح حدیث کہ غیبت بمثل لحم یخون، یہ کہہ رہا ہے محافل میں اشتیاق کے ساتھ. ماشاء اللہ. یہ کہہ رہا ہے محافل میں اشتیاق کے ساتھ. اور مطلب مقطع پیش خدمت ہے. جی. ہجوم خلق تو کہتی نہیں ہے قوم گوہر. ماشاء اللہ. ہجوم خلق تو کہتی نہیں ہے قوم گوہر، تعلقات جو رکھتی ہے افتراق کے ساتھ. بہت خوبصورت بہت خوب. ایک چھوٹا سا کلام. جی جی جی. ناظرین کرام، آپ کو بتاتا چلوں
کہ سر کی 2 کتابیں پہلے سے منظر عام پر آ چکی ہیں، لالی اور سکون قلب، غالباً یہ نام ہے سر؟ ہاں ایک لالی جس کا مطلب اور ماخذ یہ ہے کہ موتیوں کی لڑی، کیونکہ میرا نام بھی گوہر ہے جس کو ہم ہیرا کہتے ہیں، تو لالی اور سکون قلب جو 2 کتابیں ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہے، اور آگے انشاءاللہ تعالی 2 اور مسودے تیار ہیں، جن میں ایک دربار کے نام سے، دربار کا مطلب ہے ہیرے بکیرنا، ماشاءاللہ، اور دربار کی خصوصیت یہ ہے کہ دربار میں قافیتین کلام ہوں گے، فاصل الشفتین کلام ہوں گے، وہ کلام جس پر ہونٹ بند نہیں ہوتے، اور واصل الشفتین کلام بھی اس میں شامل ہوں گے، جس میں تمام حروف پر آپ کے ہونٹ بند ہوں گے، اور دوسرا جو مسودہ تیار ہے وہ گوہر ریز کے نام سے ایک اور مسودہ انشاءاللہ تعالی تیار ہے، ان میں جو کلام شامل کیا گیا ہے ان کی خصوصیت جو ہے، ان میں منقود اور غیر منقود کلام، وہ کلام جس میں جس سارے کلام میں نقطے نہیں ہوں گے، اور وہ کلام جس تمام کلام میں نقطے شامل ہوں گے، وہ مجموعہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد منظر عام پر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، شعر و شاعری میں آپ نے مختلف بحور پر طب آزمائی کی ہے، جی بالکل۔ آپ کے پسندیدہ بحور کون کون سے ہیں سر؟ پسندیدہ بحور تو بہت زیادہ ہیں، اگر میں کہوں کہ مروجہ جتنے بھی مستعمل بحور ہے اس پر تو ہر وقت طب آزمائی کرتے رہتے ہیں، لیکن مشکل بحور جو ہے ان پر بھی کوشش کی ہے، تقریباً 20-25 ایسے بحور ہوں گے جس پر ہم نے طب آزمائی کی، اور ہر بہر میں کوئی نہ کوئی کلام موضوع کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ سر ہم ایک اور غزل سنیں گے اگر ہو سکے، اگر ایک نظم ہو۔ اس سلسلے میں آپ کو اگر وقت وقت ہے تو ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پر ایک کلام پیش کریں گے آپ کو، ترنم کے ساتھ۔ ترنم تو نعت میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ یہ مسدس کی شکل میں ایک نظم ہے، اس کے تقریباً 35 ابیات ہیں، ماشاءاللہ، اور شکوہ جوابی شکوہ جس طرح علامہ اقبال ہاں اس کی طرز پر ہے، اور عنوان ہے حساس کا احساس، ماشاءاللہ، حساس کا احساس۔ ان میں چند اشعار پیش کروں گا۔ گر طبیعت میں کہیں شیوئی تسلیم نہیں، رس برا پھر تو ہی میوہ تعظیم نہیں، ابن آدم کو جہاں شوق جہاں داری ہے، ہم نفس سے نفرت ہے، ریاکاری ہے، راہ ابلیس تکبر سے بڑی یاری ہے، کب ادراک کے رحمان سے غداری ہے، عہد حاضر میں ہے اخلاق کا معیار کہاں، جدت فکر میں تکریم کا کردار کہاں، ماقبل حشر اٹھا شور ہے نفسی نفسی، جبکہ نعرائے لبے گور ہے نفسی نفسی، ایک ہنگام اسی طور ہے نفسی نفسی، یہ زمانہ یہی دور ہے نفسی نفسی، فکر یہ تک نہیں کوئی کہ کہاں ٹہرا ہے، جس طرف دیکھیے گونگا ہے کوئی بہرا ہے، وقت کے نفس پہ کب ہاتھ درا ہے بندے، دین سے قلب یہ مطلب کہ برا ہے بندے، اور کردار کہاں دیکھ کرا ہے بندے، جاہ دنیا میں فقط دل ہی مرا ہے بندے، جاہ دنیا پہ فقط دل ہی مرا ہے بندے، لے کے ڈوبے گا بالآخر یہ تعیش تجھ کو، راہ کب زرد جواہر یہ تعیش تجھ کو، اپنے اعمال کی اصلاح کا ادراک نہیں، صلہ رحمی سے برا سینے سچ چاک نہیں، روح گندی ہے گناہوں سے کبھی باک نہیں، مہرباں اس لیے پھر صاحب افلاک نہیں، دیکھ کر آج گوہر بھی تڑپ اٹھتا ہے، ان رویوں سے تو حساس کا دم گھٹتا ہے۔ کمال ہے سر، بہت خوبصورت۔ مزید پڑھوں؟ نہیں سر، مزید اتنا کافی ہے سر، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر یہ بتائیں، جی قومی زبان کے حوالے سے مردان میں ادبی اجلاسوں اور مشاعروں کا انعقاد دیگر شہروں کے مقابلے میں قدر کم ہے۔ جی بالکل۔ آپ نے اس بات کی محسوس کیا ہے سر، اس بات کو کبھی؟ ہاں، یہ بات تو میں نے اس وقت محسوس کی جب
میں اپنا کلام لیے در در پھر رہا تھا اور لوگوں سے، بلکہ پروفیسر حضرات زیادہ تر جو کالجز میں پڑھتے ہیں اردو کے پروفیسر حضرات، ان کے در دولت پر جا کر اپنا کلام پیش کرتا ہے، لیکن وہ بیچارے سوائے تشریح کرنے کے اور کسی بارے میں جانتے ہی نہیں۔ اس سلسلے میں جب میں میرا پہلا مجموعہ جو ہے، جو خام مجموعہ ہے، وہ لے کر اپنے بزرگ پروفیسر علی رحمان صاحب، ہمارے بہت ہی معتبر، بہت ہی خوبصورت انسان اور آج کل ریٹائر ہیں، ان کے پاس اپنا مسودہ لے کر گئے تو انہوں نے کہا بیٹا مردان میں آپ کو عروض کا اور شاعری کا کوئی استاد نہیں ملے گا، اس لیے خاموش بیٹھ گئے۔ تب آپ کو پتہ ہے جب سوشل میڈیا برپا ہوا اور باہمی روابط بن گئے لوگوں سے، بیرونی دنیا سے، تو میں نے ایک تنظیم بنائی، آن لائن تنظیم بنائی مرام کے نام سے، اور یہ اس تگ و دو میں لگ گیا کہ مردان میں ضرور شعراء ہوں گے۔ تو بہت سے دوست جو ہے مجھے آن لائن ذریعے سے مل گئے، جن میں ایک عزیز عادل صاحب، انوار احمد صاحب، آپ جیسے لوگ مل گئے، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں سے مل کر ایک تنظیم زمینی طور پر فعال ضرور کرنی ہے۔ تو وہاں سے پھر آپ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا مرام تنظیم فعال ہوئی، لیکن نامساعد حالات کی وجہ سے اب وہ تنظیم فعال نہیں ہے، لیکن ہمارے ایک بہت ہی محترم پروفیسر میرے ہم نام پروفیسر گوہر رحمان نویس صاحب نے ایک اور تنظیم فعال کی ہے، اور ہم نے بھی ایک اور حلقہ ابھی تو مرام کے اختتام پر ایسا سمجھے کہ وہ مردہ ہے تقریباً، اس کی سرگرمیاں ختم ہیں، ایکٹیو نہیں ہے۔ ہاں، تو میں نے ایک حلقہ بھی ترتیب دیا ہے جس میں بس تو کشاد کے شاگرد مبتدی جو ہے ہم سے عروض، علم عروض کے بارے میں اور اشعار موضوع کرنے کے بارے میں بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو تقریباً 40-50 بیرونی دنیا اور انڈیا اور پاکستان خصوصاً جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کے مبتدی ہیں اور بہت خوش ہیں، بہت کچھ سیکھ گئے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ ہم نے عروض آسان بنانے کے لیے جتنا جو مروجہ طریقہ کار پر عروض سکھائے جاتے ہیں ان میں تختیاں بنائی ہے، اور باقاعدہ کیونکہ ہم معلم فنون لطیفہ بھی ہیں اور ڈرائنگ ماسٹر بھی ہیں، تو ہم نے باقاعدہ ڈیزائننگ کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سر آخر میں آپ کیا میسج دیں گے نئے لکھاریوں کے لیے؟ نئے لکھاریوں کے لیے تو پیغام یہ ہے کہ ہمارا مردان بڑا مردم خیز ہے، ماشاءاللہ، بڑا مردم خیز علاقہ ہے، اور اس میں اردو ادب کے حوالے سے بہت ایسے نگینے چھپے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کہ اگر ڈھونڈنے پہ آئیں تو تقریباً ایک بہت بڑی تنظیم بن سکتی ہے، اور یہ میں نے خود مشاہدہ کیا، اور کچھ شاگرد بھی ہیں، کچھ نوجوان بھی ہیں، کچھ سینئرز بھی ہیں، اور ارادہ بھی ہے انشاءاللہ تعالی حلقہ ادب کے نام سے میں اپنی ایک تنظیم فعال کروں گا، اور اسی طرح یہ جس طرح آپ کو علم ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اب لکھنؤ یہاں جھک کر سلام کرتا ہے، مردان کو جھک کر سلام کرتا ہے، تو مردان میں کچھ تو ضرور ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں ان کو سکھائیں، اور ان کو اردو ادب کے حوالے سے جتنا بھی مواد ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ان کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت۔ یہ تھے ہماری آج کی شخصیت محترم گوہر رحمان مردانی صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سنی، امید ہے آپ نے ان سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، والسلام۔